قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان فریج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ انسان کو وسوسے کیوں آتے ہیں اور وہ اس کا علاج کیسے کر سکتا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، وسوسہ جو ہے یہ شیطان کا ایک بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان انسان پر وار کرتا ہے، شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے، شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے، شیطان انسان کو لڑاتا ہے، شیطان انسان سے بہت کام کرواتا ہے۔ وہ کس راستے سے کرواتا ہے؟ وہ ہے وسوسہ۔ اچھا، سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا دروازہ اس کے پاس وسوسہ ہے۔ جن انسان کے اندر داخل ہوتا ہے وسوسے کے ذریعے سے، وسوسہ، خوف اور اسی طرح غصہ، یہ رستے ہیں اس کے داخل ہونے کے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ وسوسہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت قیمتی انسان کو پاگل بنا دیتا ہے۔ اچھا، خوف کی بیماری، وسوسے کی وجہ سے انسان کو وسوسہ آئی جانا دل میں، ادھر کوئی کھڑا ہے، باہر سے کوئی آ نہ جائے، اندر کوئی ہو نہ، ادھر کوئی جن نہ ہو، یہ کیا ہے؟ وسوسہ ہے۔ وسوسہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اہمیت بھی بتائی ہے۔ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں صورتوں نازل ہوئی ہیں۔ اب ایک صورت میں سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک تعریف بیان کی، اس کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگ گئی۔ اللہ جو تو نے پیدا کیا ہے، اللہ رات کے شر سے، اللہ جادوگر جو گرے لگاتے ہیں ان کے شر سے، اللہ حاسدوں کے حسد کے شر سے، ہر چیز کے شر سے تو اس سے پناہ مانگتے۔ لیکن جب مسئلہ آیا سورہ ناس میں، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اللہ خناس کے وسوسے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ وہ کون سے خناس؟ خناس پر انشاءاللہ کبھی بحث کریں گے کہ خناس کون ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ من الجنۃ والناس، کچھ جنوں میں سے ہیں، کچھ انسانوں میں سے۔ اچھا، سورہ ناس میں 3 بار اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی، وہ وسوسہ ہے۔ بالکل۔ ادھر 3-4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی اللہ کی ایک تعریف کرنے کے بعد۔ اور کسی بھی بات کی اہمیت جو ہے نا، وہ اس چیز سے پتہ چلتی ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف کتنی بیان کی گئی ہے۔ تو ادھر اللہ کی بار تعریف بیان کرنے کے بعد صرف ایک چیز سے پناہ مانگنا پتہ چلتا ہے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ دوسری صورت میں حسد بھی آ گیا، جادو بھی آ گیا، رات کا شر بھی آ گیا، خوف، ہر چیز آ گئی۔ اس میں صرف وسوسہ، اور وسوسہ جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ اچھا، جنوں کا وسوسہ تو سمجھ آ گیا، شیطان آتا ہے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، خوف ڈال دیتا ہے، خوف کی بیماری لگ جاتی ہے، انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ بہت ساری شکلیں اس کی، بہت ساری شکلیں۔ مریض اپنے آپ کو صفائی کرتا رہتا ہے، ہاتھ دھوتا رہتا ہے، پاؤں دھوتا رہتا ہے، کچھ اس طرح، یہ بھی وسوسے کی شکل ہے۔ تو اس کی بہت ساری شکل۔ انسان کا وسوسہ کیا ہے؟ جی، اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، من الجنۃ والناس، جنوں کے وسوسے سے بھی پناہ مانگو اللہ سے، اور انسانوں کے وسوسے۔ انسانوں کا وسوسہ کیا ہے؟ انسانوں کا وسوسہ ہے یہ پیروں فقیروں جو ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، وہ جو جادوگر ڈال دیتے ہیں، وہ جو تعویذ گنڈے کرنے والے ڈال دیتے ہیں کہ تم پر اتنا پرانا جادو، تم پر اتنا، اس کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ خوف شیطان بھی لگاتا ہے، ادھر انسان لگا رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ خوف سے نکالا ہے۔ کوئی بندہ آ گیا، فرمایا ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ پڑھو۔ کوئی بندہ آ گیا بیماری لے کے، فرمایا یہ پڑھو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ تیرا وقت آ گیا ہے اور آج اگر تم نے جو ہے یہ کام نہ کیا تو تم مر جاؤ گے۔ بالکل ایسے۔ یہ وسوسہ شیطان اور انسان دو لوگ ڈالتے ہیں، اور دونوں کو خناس کا ہے۔ یہ کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ تیرے اوپر اتنے جادو ہوئے، انسان جو ہیں، تیرے اوپر اتنا جادو ہے،
تو بچ نہیں سکتا، تیرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، اب کیا ہوگا جی، اتنی کڑھائیاں لے آ اور اتنے پیسے لے آ اور فلاں دربار پہ سجدے کر اور نظر نیاز چڑھا اور اس طرح کام کر، پھر تیرا مسئلہ حل ہوگا۔ خوف میں ڈال کے لوٹا جاتا ہے ہر بندہ، مین جو شعبدہ باز ہیں وہ کس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ خوف سے، خوف کا فائدہ اٹھاتے ہیں، خوف کا، خوف کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں، خوف کی وجہ سے جو ہے وہ انسان خوف میں مبتلا ہو کر نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، جادو ہو نہ ہو اس کو نفسیاتی مریض ضرور بن جاتا ہے، اور جب وہ خوف کا شکار ہوتا ہے، وسوسے کا شکار ہوتا ہے، پھر دروازہ نوک ہو نہ ہو اس کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے، پاؤں میں درد ہو نہ ہو اس کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے، سوئیاں لگ رہی، یہ خوف ہے، یہ وسوسہ ہے جو شیطان اور انسان نے دونوں نے مل کے ڈالا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس سے بچنا کیسے ہے۔ جی، غصہ بھی وسوسے کی وجہ سے آتا ہے، خوف کی وجہ سے، خوف بھی وسوسے کی وجہ سے، اور غصہ بھی ایک دم سے خیال آیا اور انسان بدل گیا، اور بدل کے اس نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ جن تین وجوہات سے داخل ہوتا ہے، غصے سے، خوف سے اور وسوسے کے ذریعے، یہ تین رستے ہیں، اور تینوں میں سے مین رستہ وسوسہ ہے۔ وسوسے کی وجہ سے ہی خوف آتا ہے، وسوسے کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ بالکل۔ تو اب وسوسے کا علاج کیا کریں؟ سب سے پہلا طریقہ سورہ فلق اور ناس، اس سے پناہ مانگیں ہم۔ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو، اور مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طریقہ کر کے دکھایا۔ ہر نماز کے بعد، سونے سے پہلے، صبح و شام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، اور ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے مانگنی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگو تو تم محفوظ رہو گے شیطان کے وسوسوں سے بھی اور انسان کے وسوسوں سے۔ پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ، شیطان کا وسوسہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ دل میں آ کے وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان وہ عمل، وہ گناہ، وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھے بندہ، اچھا، کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہم مریضوں کو 300 بار بتاتے ہیں صبح و شام پڑھا کرے، جس کو وسوسے کی بیماری ہو۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ بتاتے ہیں صبح و شام پڑھا کرے، جس کو وسوسے کی بیماری ہو۔ اچھا، اسی طرح اس کے ساتھ ہم اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ بتاتے ہیں، جس کو وسوسے کی بیماری ہو، صبح و شام پڑھ۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور، وسوسے کی ایک الگ سے شکل ہے نماز میں۔ نماز میں وسوسہ جو آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانوں میں سے ایک شیطان ہے، خنزب نامی شیطان ہے، اس کو سپیشل اس کام کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ نماز میں وسوسہ ڈالے۔ نماز میں آپ کو بھولے ہوئے کام یاد کروائے گا، نماز میں آپ کو مختلف چیزیں یاد کروائے گا، مختلف کام۔ تو وہ وسوسہ جو ہے، وہ جو نماز میں آتا ہے، فرمایا فوراً نماز میں ہی پڑھو، نماز میں ہی جہاں پر بھی کچھ بھی قرات کر رہے ہو اس دوران ہی اعوذ باللہ من الخنزب یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو 3 بار، اور لیفٹ سائڈ پر اپنی جو ہے وہ پھونک دو، اور پھونکنا بھی لعاب والا ہے، اور اتنا پھونکنا ہے کہ ساتھ والا بندہ تنگ نہ ہو، یعنی ہلکی سی نمی ہو آپ کی پھونک میں۔ تو اس سے انشاءاللہ وہ شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے گا۔ یہ جو پڑھائی بتائی جو بندہ یہ کرے گا، یہ اللہ کے فضل سے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے گا۔ اس کو پانی پر دم کر کے پیا جائے، اس کو پانی پر دم کر کے منہ دھویا جائے، جو پہلے وسوسے اور خوف کا شکار ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنے دن کرنا چاہیے یہ؟ جب تک معاملہ بہتر نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 21 دن سے 1 ماہ کے دوران یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم